نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے نوجوانوں سے فرمایا، یا شباب قریش لا تزنوا علی من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، اے جوانان قریش زنا مت کرو، جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واشگاف الفاظ میں یہ حقیقت کھول دی ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کے ذریعے نفسانی، شہوانی، شیطانی اور وقتی لذتوں کو حاصل کرنے سے پرہیز کریں گے، ان کو جنت کی دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت تھوڑی اور اجر زیادہ۔ حضرت نثار فتحی مد ظلہ ارشاد فرماتے ہیں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سے لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو اگرچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ یوں پیش کیا، یأمرون بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی کی تلقین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام پاک دامنی ہے۔